یہ جو مذاکرات کا سلسلہ تھا، اب کیا ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ مذاکرات 70-80% جو ہیں ختم ہی ہو چکے ہیں، بس اس میں رسمی کارروائی باقی ہے؟ یا جس طرح پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے یا بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو جائے تو وہ پھر بیٹھ جائیں گے، اور کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی یکسوئی کا اظہار ہوتا ہے ان مذاکرات سے؟ اب ایسے یہ مذاکرات کا عمل جب بھی شروع ہوا تو اس وقت سے دو غلطیاں نظر آتی تھیں جس کی وجہ سے امید کم تھی اور نا امیدی زیادہ تھی۔ ایک تو اعتماد سازی کے لیے کسی فریق نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، جو کہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ مذاکرات جب شروع کرتے ہیں تو اعتماد سازی ہوتی ہے تاکہ آئندہ آپ کے مذاکرات کامیابی سے چلتے رہیں، ایک خیر سگالی کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ دونوں طرف سے پانی ڈالنے والے جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے، بلکہ نہیں تھے، تیل ڈالنے والے بہت زیادہ تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی اور بے اعتمادی کی فضا تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ جو ایجنڈا ہوتا ہے نا، پہلی جو میٹنگ ہو یا دوسری میٹنگ ہو، اس میں ایجنڈا سیٹ کر لیا جاتا ہے اور اس ایجنڈے کے طے کیا جاتا ہے کہ پہلے اس پہ ہم بات مکمل کریں گے، پھر دوسرے پہ کریں گے، تیسرے پہ کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ پہلے دن سے مشکوک تو تھا، لیکن اتنی جلدی یہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اب پی ٹی آئی جو بات کر رہی ہے اس کے اندر بھی وزن ہے، جو حکومت بات کر رہی ہے اس کے اندر بھی ایک وزن نظر آتا ہے۔ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی کوئی خیر سگالی کا قدم تو اٹھایا جاتا ہے، دو مطالبات میں سے کسی ایک کا یقین دہانی تو کرائی جاتی ہے نا ہمیں کہ ہم جی یہ ہم کر سکتے ہیں، اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک جس طرح ہوتا ہے نا پوائنٹ سکورنگز تھی کہ وہ جی 7 ورکنگ ڈیز اور ہم تیار کر رہے ہیں اور کمیٹی بنا دی ہے اور وہ وہاں جواب دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور دوسری سائیڈ سے بھی بظاہر وہ کہتے ہیں جواب تو دینے دیتے، جواب تو دینے دیتے، کیوں آپ نکل گئے؟ لیکن پیکا ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ اب پاس ہو گیا ہے سینٹ سے بھی، تو اب صحافتی تنظیمیں کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ صدر مملکت اس پہ کوئی اعتراض عائد کر دیں گے، دوبارہ اس کو ریوزٹ کرنے کے لیے بھیج دیں گے؟ نہیں، قطعاً نہیں، ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا کردار اس میں، میں اگر پیپلز پارٹی کے دوست معاف کریں تو منافقانہ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کچھ بیان دے رہے ہیں، ان کے باقی دوست کر رہے ہیں، اور کمیٹی میں پلویشا صاحبہ جو ہیں وہ ممبر تھیں انٹیریئر کمیٹی کی، وہ چپ کر کے بیٹھی رہی ہیں، انہوں نے کوئی مخالفانہ رائے نہیں دی۔ اور جب اسمبلی میں پیش ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے، دیکھیں اے این پی نے بائیکاٹ کیا ہے، واک آؤٹ کیا ہے، جے یو آئی نے تو پی ٹی آئی نے شور مچایا ہے، جے یو آئی نے شور مچایا ہے۔ جے یو آئی کا تو یہ ہوا کہ آج جب سینٹ میں وہ پیش ہوا تو کامران مرتضیٰ صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجھے اسپیشلی بلایا گیا کمیٹی میں اسپیشل یونائٹی کے طور پر، میں نے وہاں کچھ ترامیم پیش کیں۔ اب یہ جو رپورٹ پیش ہوئی ہے اس میں کوئی ہے ہی نہیں کہ جی میری ان ترامیم کا کیا ہوا، آپ نے پاس کی یا ریجیکٹ کی، یعنی کم از کم یہی لکھ دیتے وہ کمیٹی کہ بھئی ان ترامیم کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا، یہ بھی تکلف نہیں کیا گیا۔ اور ڈپٹی چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں جی نہیں وہ ہوا، کہ اس نے کہا جی یہ میرے پاس رپورٹ ہے، یہ آپ کے سامنے پیش ہوئے، اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ جو ترامیم علی ظفر صاحب نے پیش کی وہ بھی ریجیکٹ کر دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ بدنیتی تو واضح تھی جب اس پر کنسلٹیشن نہیں ہوئی۔ میننگ فل کنسلٹیشن اگر آپ نہیں کرتے، آپ ایک قانون بنانا چاہتے ہیں جس نے معاشرے کو، دیکھیں یہ قانون صرف الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا کا ایشو نہیں ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کا ایشو ہے، آزادی اظہار کا ایشو ہے، یہ باقاعدہ جو آپ کا فکری آزادی ہے یہ اس کا ایشو ہے۔ اور حکومت تو کہتی ہے صحافی تو اس میں آئیں گے ہی نہیں نرغے میں۔ نہیں، صحافی کیوں نہیں آئیں گے؟ حکومت کا موقف تو یہی ہے، حکومت تو کہتی غلط موقف ہے نا، فیک نیوز کو ہم تدارک کے لیے کر رہے ہیں، صحافی تو اس نرغے میں کیوں نہیں آئیں گے؟ صحافی کیوں نہیں آئیں گے؟ جب آپ نے لپیٹ لیا کہ جی یہ چیز بھی جرم ہو گئی، یہ بھی جرم ہو گئی، یہ بھی جرم ہو گئی، تو وہ آپ میں کسی پر بھی وہ کیا جا سکتا ہے۔ جو ہمارا پروگرام ہے یہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے نا، ڈیجیٹل میڈیا پہ آتا ہے نا، میرا اخبار آتا ہے،
اس میں کوئی چیز ہوگی وہ ڈیجیٹل میڈیا میں آئے گی، وہ کہیں گے فیک نیوز ہے۔ اور فیک نیوز ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے، حکومت اس کو تبدیل کر دیتی ہے اور پکڑ لیتی ہے جس شخص نے وہ خبر دی ہے کہ دیکھیں جی یہ تو وہ فیصلہ موجود ہے لیکن فیصلہ آپ نے تبدیل کر دیا ہے، اس سے پہلے خبر نکل گئی ہے ذرائع سے، آپ کہتے ہیں یہ تو فیک نیوز ہے۔ بعض خبریں سچی ہوتی ہیں لیکن ان کو کوئی ریٹن ایویڈنس نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے، ایک فیصلہ نہیں، روزانہ جو یہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یہ فیک نیوز نہیں ہوتی۔ یہ جو کیچڑ اچھالتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، یہ فیک نیوز ہوتی، یہ تو سارے اندر ہوں گے۔ اگر اس کو معیار بنا لیا جائے تو یہ ٹی وی پر جتنے سیاستدان آتے ہیں صرف وہی بات جائیں گے جو کبھی ٹی وی پر نہیں ہے، میڈیا پر آئے نہیں ہیں یا منہ بند رکھتے ہیں، اسمبلی میں بھی نہیں بولتے، گونگے پہلوان جو ہیں وہی بات جائیں گے، باقی تو سارے پکڑے جائیں گے۔